فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ذی الحجہ کے مہینے میں عید قربا میں ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں اس کے تعلق سے فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، کہ تم جو قربانی دیتے ہو، جس جانور کو ذبح کرتے ہو، اس جانور کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا۔ ولا دماؤها، تم جس جانور کو ذبح کرتے ہو اس کا خون بھی اللہ تک نہیں پہنچتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کوئی چیز پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قربانی کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تم جو قربانی دیتے ہو یہ قربانی اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے، للہیت پر مبنی ہونی چاہیے۔ یعنی جو تم قربانی دیتے ہو، قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت میں اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ وہ عبادت جس میں اخلاص شامل نہ ہو وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسے ہی عید قربا کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے آتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے انہوں نے جو قربانیاں دی اس کے پیچھے جو اہم مقصد آپ کو نظر آئے گا وہ اخلاص تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، قل، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یقیناً میں جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں یہ بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، ونسکی، اور میری قربانیاں بھی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہے، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، للہ رب العالمین، وہ اللہ کی ذات جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور شرک کے قریب بھی مت جاؤ، شرک سے دور رہنا، شرک سے باز رہنا، اور اسی کا حکم دیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ جب فرما برداری کی بات آتی ہے، جب شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو میں اس میں پہل قدمی کرتا ہوں، صف اول میں میں نظر آتا ہوں،
میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہوں۔ محترم حاضرین جمعہ، اس آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہونی چاہیے، اور وہ عبادت بھی اخلاص للہیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اخلاص للہیت پر اپنی عبادت ہوگی تبھی جا کر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے رضامند ہوگے، ہم سے خوش ہونے والے۔ ضرورت اس بات کی ہے، عید قربا میں جو عبادت ہم کرنے والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنے والے ہیں، اس میں اپنے نیتوں کو ٹٹولیں کہ میرے دل میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اپنے نیت کو ٹٹولیں کہ کہیں میرے نیت میں کھوٹ تو نہیں ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، اسی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جس میں خلوص پایا جاتا ہو، جس میں اخلاص پایا جاتا ہو، جس میں للہیت پائی جاتی ہو، ایسے اعمال کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ورنہ جس مقصد سے ہم کرتے ہیں وہ مقصد تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ عبادت نہیں کہلاتا جس میں اخلاص نہ ہو، جس میں للہیت نہ ہو، جس میں تقوی نہ ہو۔ قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ تم جو بھی عبادت کر رہے ہو، عبادت کرنے سے پہلے اپنے نیت کو صاف کر لو، خلوص و للہیت پر مبنی عبادت کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمانے والا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، تو پتہ چلا کہ قربانی کا اصل مقصد ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں اخلاص کا پایا جانا، خلوص و للہیت کا پایا جانا شرط ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا اور ایک مقصد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا نہ تو گوشت مجھے پہنچتا ہے نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، میں تو قربانی جو عبادت میرے بندے کر رہے ہیں وہ کتنے خلوص و للہیت کے ساتھ تقوی کی بنیاد پر کر رہے ہیں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے تقوی کا امتحان ہے قربانی۔ عید قربا یہ ہمارے تقوی کا امتحان لے رہا ہے کہ میرا بندہ جو جانور ذبح کر رہا ہے یہ میرے خاطر کر رہا ہے، میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، مجھ سے ڈرتے ہوئے کر رہا ہے، یا لوگوں کی دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، شہرت پانے کے لیے کر رہا ہے، دل میں کھوٹ ہے، اخلاص نہیں ہے۔ اس کی ایگزامینیشن کے لیے، اس کے امتحان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر یہ قربانی عید قربا آتی ہے، ہماری تقوی کی آزمائش ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنے خلوص اور کتنی للہیت پائی جاتی ہے، اور یہی تقوی، یہی اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس میں اخلاص اور للہیت، تقوی مطلوب ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا ہے کہ تمہاری باڈی کتنی فٹنس ہے، کتنا فیئرنس ہے، اس کو نہیں دیکھتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تم مالدار ہو اس کو بھی نہیں دیکھتا ہے، تمہاری مالداری، تمہاری تونگری، تمہاری پراپرٹی، تمہاری بینک بیلنس، یہ سب ایک طرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز پر نظر ہے تو وہ یہ ہے تمہارے دلوں پر اللہ کی نظر ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں کے دلوں میں جو بھید ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، سبحان اللہ۔ محترم حاضرین جمعہ، جب ہم عید قربا آنے والا ہے اور ہم ذبح کرنے والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں، جانور کو ذبح کرنے والے ہیں،
تو دیکھ لیں کہ اپنے دل میں تقوی کتنا چھپائے رکھے ہیں، اخلاص للہیت کے ساتھ کتنا تقوی ہے اپنے دلوں میں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانور کو نہیں دیکھے گا، ہمارے مال کو نہیں دیکھے گا کہ ہم نے کتنے لاکھوں میں ایک جانور کو خریدا، کتنی اس کی تشہیر کی، کتنا نام کمایا. اس کو نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے والا. آپ کی مالداری کو، آپ کی پراپرٹی کو، آپ کی بینک بیلنس کو نہیں دیکھنے والا. آپ کے چہروں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی بنیاد پر ثواب نہیں دینے والا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو ٹٹولتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کتنا تقوی ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا للہیت ہے. وہ اعمالکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال پر نظر رکھتا ہے. تمہارے اعمال جو بھی تم عمل کرتے ہو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر ہے کہ بندہ عمل میرے لیے کر رہا ہے، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا لوگوں میں ناموری حاصل کرنے کے لیے، نام کمانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، محلے میں اس کا نام ہو جائے کہ فلاں بندہ اتنے لاکھوں میں ایک مال خریدا ہے، ایک جانور اتنے لاکھوں میں خریدا ہے، ایک گائے اتنے میں خریدا ہے، ایک بکری اتنے میں خریدا ہے، ایک بقرہ اتنے میں خریدا ہے، ایک بیل اتنے میں خریدا ہے، اتنے لاکھوں میں خریدا ہے. یعنی سب سے زیادہ میرا نام لے، لوگوں میں میرا نام ہو. ناموری کے خاطر ہم اگرچہ قربانی دے رہے ہیں تو یہ قربانی نہیں، وبال جان ہے. یہ نیکی کا کام نہیں ہوگا، یہ عمل صالح نہیں ہوگا، بلکہ وبال ہو جائے گا ہمارے لیے اور الٹا گناہ کا باعث ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عید قربا آنے سے پہلے، جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹٹولتا ہے کہ دل میں کتنے اخلاص ہے، کتنی للہیت ہے، اور ہمارے اعمال قرآن و حدیث کے روشنی میں ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ عید قربا کا جو اصل مقصد ہے، قربانی کا جو اصل مقصد ہے، حقیقی مقصد، کہ بندہ عبادت کرے لیکن اس میں اخلاص شامل ہو، بندہ عبادت کرے لیکن اس میں تقوی شامل ہو، خلوص و للہیت کی بنیاد پر عبادت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی عبادتوں کو قبول فرمانے والا ہے. محترم حاضرین، عید قربانی کا اصل مقصد، اصل حکمتیں آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت میں ہمارا نیت کیسا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمالوں کی قبولیت کا دار و مدار تمہارے نیتوں پر ہے. تمہارا نیت جیسا ہوگا تمہارے اعمال ویسے ہوں گے، یعنی اس عمل کا بدلہ اس طریقے سے دیا جائے گا. نیت میں کھوٹ ہو تو پھر عمل میں بھی کھوٹ پایا جائے گا. نیت خالص ہو، خلوص و للہیت پائی جاتی ہو نیت میں، تو پھر اس عمل کی قبولیت بھی ہو جائے گی. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. بندہ جو سوچتا ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو عید قربا آنے والا ہے اس میں جانور کو ذبح کرنے والے ہیں، تو اس قربانی کے پیچھے جو مقصد ہے کہ اپنے نیت کو پاک کر لیں، خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کریں. محترم حاضرین، اسی طریقے سے قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم قربانی دیتے ہیں صرف اللہ کے لیے دیں، صرف اللہ کے نام کے لیے دیں. غیر اللہ کے نام سے قربانی دینا یہ عمل صالح نہیں بلکہ شرک ہے، شرکیہ عمل ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اس بندے کے اوپر، اس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو بندہ اللہ کے نام کو چھوڑ کے دوسرے کے ناموں کے ذریعے ذبح کرتا ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ہماری نیکیاں قبول نہیں کی جاتی. ہم اچھے کام کتنے ہی کیوں نہ کر لیں، کتنے ہی نیک اعمال، صالح اعمال کیوں نہ کر لیں، اگرچہ اس میں نام غیر اللہ کا ہو تو پھر تمام کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، عبادت کریں گے تو صرف اللہ کے لیے کریں گے. عبادت کی جتنے بھی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ عید قربان کا مقصد ہے. قربانی جب دیتے ہیں، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں. جو سب سے عظیم ذات ہے وہ نام چھوڑ کے
किसी बाबा का नाम लेना, किसी पीर का नाम लेना, किसी वलीउल्लाह का नाम लेना या किसी बुजुर्ग का नाम लेके अगरचे ज़बाह करेंगे तो फिर ये ज़बाह काबिल कबूल नहीं, ये ज़बीहा काबिल कबूल नहीं, ये उल्टा हमारे लिए गुनाहों का बाइस बनेगा। ये शिरकिया काम है। तो हम जो भी जानवर ज़बाह करने वाले हैं, वहाँ कंडीशन और शर्त यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ज़बीहे को उसी वक्त कबूल फरमाएगा, हमारे क़ुरबानी को उसी वक्त कबूल फरमाएगा जब हमारी क़ुरबानी सिर्फ अल्लाह के नाम से, गैरुल्लाह के नाम से जानवर ज़बाह करना ये शिरकिया काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को माफ़ फरमा देता है लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं फरमाता। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ईद क़ुरबानी का असल मकसद और उसके पीछे जो हिकमत है उसमें यह भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक है और हमारे पाक माल को ही कबूल फरमाने वाला है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। क्या लोगों, याद रखो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पाक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमसे पाक चीज़ों को ही कबूल फरमाता है। यानी हम जो जानवर ख़रीदने वाले हैं, जिन कीमत के ज़रिए, जिन पेमेंट के ज़रिए हम जानवर को ख़रीद कर लाते हैं, वो पेमेंट कैसा है? कहीं वो हराम बिजनेस का पेमेंट तो नहीं? जिस पैसे से हम जानवर खरीद रहे हैं ये पैसा हराम कमाई का पैसा तो नहीं, ये धोखा दही का पैसा तो नहीं, ये हराम जॉब का पैसा तो नहीं। ये सैलरी तो ले रहे हैं लेकिन हराम जॉब करके सैलरी तो नहीं कमा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो जानवर हम खरीदने वाले हैं वो जानवर जिस कीमत से ख़रीदते हैं वो कीमत पाक हो, यानी हलाल हो, हमारा बिजनेस हलाल हो, हमारी सैलरी हलाल हो, मेहनत से कमाया गया खून पसीने के साथ हलाल कमाई जो हम कमाते हैं उस पैसों से हम जब जानवर ख़रीदेंगे और इखलास के साथ, तक़वे के साथ, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ अल्लाह का नाम लेते हुए जानवर ज़बाह करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे क़ुरबानियों को कबूल फरमाएगा। वरना हम जो जानवर हम ख़रीद कर लाते हैं उसकी कीमत में, उसकी पेमेंट में, ख़रीदारी के वक्त जो पेमेंट करते हैं, अमाउंट देते हैं हम, उसमें हराम कमाई का पैसा है या लोन पे उठाया हुआ पैसा है या इसी तरीके से सूदी लेन देन का मामलात का पैसा है। ऐसे पैसों से हम लाते हैं या हमारे बिजनेस में धोखा दही है, फ्रॉड है, चीटिंग है, हराम कमाई हमने कमाया है, उस पैसे से हम लाते हैं तो ऐसी क़ुरबानी कबूल नहीं होने वाली है। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इबादतों को कबूल नहीं फरमाता अगरचे वो इबादत में हराम कमाई शामिल हो। जिस तरीके से सही मुस्लिम की हदीस है कि बंदा की तिजारत अगर हराम तिजारत हो, कमाई हराम की कमाई हो तो अल्लाह ताला उस इबादत को कबूल नहीं फरमाता। मिसाल के तौर पे अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ एक अहम इबादत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तजाबुद दावात या औक़ात, उनके जो औक़ात बताए हैं, ऐसे औक़ात, ऐसे लम्हे जिसमें हम दुआ करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दुआओं को कबूल फरमा लेता है। ऐसे लम्हों में एक लम्हा सफ़र का लम्हा है, सफ़र की हालत, और दुआ एक इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा सफ़र की हालत में होता है और अपने रब के सामने हाथों को फैलाता है दुआ के लिए, या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, पुकारता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाते। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व मतअमुहु हराम, वो जो खाना खा रहा है हराम कमाई का खाना खाता है, व मशरबहु हराम, व मशरबहु हराम, कि वो जो पानी पीता है ये पानी भी हराम कमाई का पानी है, वमलबसहु हराम, वो जो कपड़ा पहना हुआ है उसके जिस्म पर जो कपड़ा है, लिबास है, ये लिबास भी हराम कमाई से कमाया हुआ लिबास है। वग़ुज़िया बिल हराम, और वो जो ग़िज़ा खाता है, जो भी चीज़ वो खा रहा है, पी रहा है, उसके पेट में जो जाती हैं वो भी हराम कमाई की इवज़ वो चीज़ें ख़रीदता है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक,
ایسے حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دعاؤں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ اس کے دعاؤں کو کیسے قبول فرمائے گا؟ دیکھیں میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا ایک اہم عبادت ہے، اور سفر کی حالت میں دعا قبول کی جاتی ہے، ضرور کی جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفر کی حالت میں دعا کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بندہ جو کھاتا ہے وہ حرام کمائی کا، بندہ جو پیتا ہے وہ حرام کمائی کا، بندہ جو کپڑا پہنتا ہے وہ بھی حرام کمائی کا۔ ایسی صورت میں اللہ کے سامنے ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، ہمارے دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اہم وجہ یہ ہے کہ ہم حرام کمائی میں ملوث ہے، یا تجارتی جتنے بھی لین دین ہیں، تجارتی معاملات ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں حرام کمائی آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سود خوری آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں لون آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم انٹرسٹ پہ یعنی سود خوری کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری تجارتی لین دین حرام ہوتا ہے، جس کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، اس میں اہم عبادت دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ تو دیکھو، ہم جو کمائی کماتے ہیں، ہماری جو تجارت ہے، ہماری عبادتوں پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اس لیے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اس جانور کی جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں، کہ حرام کمائی کا تو نہیں ہے، دیکھ لیں، کیونکہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اہم جو بات بتانی ہے، آخری بات وہ یہ ہے کہ آنے والا جمعہ یوم عرفہ کا دن ہوگا، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوگی، جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنا اللہ سے یہ گمان رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ کے خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بندہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے، ان یکفر السنة التي قبلہ، تو ایک سال قبل وہ جتنے بھی گناہ کیا ہے، پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، والسنة التي بعدہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سال جو آنے والا فیوچر مستقبل میں، اس میں جو یہ بندہ گناہ کے کام کرے گا اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک بمپر آفر ہے، اچھا آپشن ہے ہمارے لیے، ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کروا سکتے ہیں اپنے گناہوں کے تعلق سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والا جمعہ یوم عرفہ کا دن ہوگا، 9ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا، اس دن ہم لوگ ضرور بضرور اس روزے کا اہتمام کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عید قربان جو آنے والے ہیں، اس عید میں خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ امن و شانتی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں اس کو امن و شانتی والا بنا دے، امن و شانتی قائم رکھے، اور مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مسلمانوں کو متشرع اور موحد بنائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور ہم جو بھی قربانی دینے والے ہیں، قربانی کے جانور ذبح کرنے والے ہیں، وہ تقوی کی بنیاد پر ہو، اخلاص کی بنیاد پر ہو، اسی طریقے سے للہیت کی بنیاد پر ہو، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ کام ہم کریں۔ اس کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نوازے۔ اسی طریقے سے جہاں بھی مسلمان پریشانی حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں۔ جو بھی تنگ دستی کے عوض یا غریبی کے عوض اس سال قربانی نہیں دے پا رہے ہیں، قربانی کے اہل نہیں ہیں، مستطیع نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئندہ سال ان کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو قربانی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر قربانی کا جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ہم سب کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں عشر ذی الحجہ کے، اور اسی طریقے سے ایام تشریق تک جتنے بھی اعمال ہم کریں گے، اچھے اعمال، نیک اعمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جہاں بھی مسلمان پریشانی حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو بھی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے، اور ان مظلومین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے حامی و ناصر پیدا فرمائے۔